السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر اور حقائق اور میں ہوں عمر خطاب۔ ناظرین، آج آرمی چیف سے امریکی وزیر دفاع نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ یہ رابطوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل نے سائفر کیس کے حوالے سے ان کیمرہ سماعت کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ سائفر کیس کہاں تک پہنچا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے، اور آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سیاسی شخصیت ہیں، میاں کاشف محمود صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہیں، کافی خدمات ہیں سیاسی طور پر، اور رائے عمر صاحب صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا سر۔ سب سے پہلے رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ سائفر کیس جو ہے کہاں تک پہنچا ہے۔ ان کے وکیل نے ان کیمرہ سماعت کو بھی غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عمران خان کا کیا ہوگا؟ واٹس ایپ دیکھیں، عمران خان کا کیا ہوگا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سب سے بہترین جو ہے وہ خلائی مخلوق دے سکتی ہے، لیکن جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے یا جو حالات جو بتا رہے ہیں جی وہ معاملہ کسی ایک بند گلی کی طرف ہے، بڑھتا جا رہا ہے آئے دن، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جہاں تک آج کی جو سماعت ہے اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں یا اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں، وہ اس قدر آج کی جو سماعت تھی وہ اتنی طویل ہو ہی نہیں سکی، نہ اس میں کچھ چیزیں اتنی باہر آ سکیں۔ جج نے کیا کہا، وکیل نے کیا دلائل دیے، یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اندر ہی اندر چلتی رہی، باہر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بس یہ دو تین چیزیں آج سامنے آ سکیں کہ جناب جو چالان تھا جو پچھلی دفعہ عدالت میں پیش کیا گیا، وہ اس دفعہ اس کی نقل جو تھی وہ دینی ملزمان کو دی جانی تھی، جس پہ ان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونی تھی جی وہ آج دیا جانا تھا، لیکن آج وہ بھی ان کو فراہم نہیں کی جا سکی، دونوں ملزمان شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو۔ تو ساتھ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، تو معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے، سپریم کورٹ نے لائیو سٹریمنگ جو ہے اس کا ایک نیا آئیڈیا دیا ہے، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کیس میں۔ اگر اس کیس کو بھی اس صورتحال میں یا اسی سینیریو میں لے جایا جائے، عوام کو ایک ایک چیز سے آگاہ کیا جائے، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو پبلک چاہتی ہے، لیکن نہیں، رائے صاحب عدالت آپ کی کیا نظر چاہتی؟ میں یہ اقدام اچھا نہیں ہے؟ بالکل بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کے بعد نظریہ ضرورت دفن ہو جائے گا، کم از کم عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری عدلیہ یا ہمارے جو اوپر فیصلہ ساز ہیں وہ کس طرح سے معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ میں کھل کے کہوں گا کہ کس جی جی طرح سے، حالانکہ یہ ایک عدالتی چیز ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ قوم اب سوال پوچھتی ہے، قوم پوچھتی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس کو کیسے ضمانتیں ملتی ہیں، اور کن لیڈرز کو کس طرح سے مسلسل پکڑا جا رہا ہے، ضمانتیں ہوتی ہیں اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی ہیں۔ اب دوسری طرف ملزمان کو بٹھا کے عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو ایک دم سے کلین چٹ دے دی جاتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو چبھ رہی ہیں عوام کو۔ اب اچھا لوگ بول نہیں اچھا رائے رہے، صاحب ایک یہ بتائیے احترام کہ ہے۔ خان صاحب اس وقت قید میں ہیں، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمر صاحب، پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے وہ آنے والے 2 ماہ کے اندر اندر آپ دینا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن جو آپ کو مستقبل ہے وہ صرف الیکشن میں نظر آئے گا، الیکشن سے قبل آپ کسی طریقے سے اس کا مستقبل سنوار بھی نہیں سکتے، اور جو بگاڑنا آپشن صرف سنورنے کا ہے تو وہ الیکشن سے پہلے ہے نہیں۔ اور الیکشن کا جو اعلان ہے نا، مزے کی بات بتاؤں گا، آپ نے مستقبل کے سوال کیا ہے، الیکشن کا اعلان اس وقت تک نہیں ہوگا، اس وقت تک فائنل تاریخ نہیں دی جائے گی جب تک پی ٹی آئی کے مستقبل کا یقین نہ ہو جائے، یقین کرنے والوں کو، کہ یہ کوئی ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک دے ہے، آپ کا سکتی ٹیک ہے آ نہیں گیا دے رائے سکتی، کیا صاحب۔ ابھی صورتحال ہم ہوگی۔ میاں کاشف صاحب کی طرف آئیں گے۔ کاشف صاحب بتائیے گا، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں
پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ الرحیم، بہت شکریہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ بات عدالت کی اور چل رہی تھی اور میں دو بس کے درمیان ہوں، اور یہ جو نام ہے یہ نام ہی عدالت کے اور انصاف کے استعارے کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف فیوچر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک سماج کے اندر، جمہوری معاشرے کے اندر، جب ہم جمہوری اقدار اور جب ہم جمہوریت کا گلا گھونٹیں اور لیول پلیٹنگ کے نام کے اوپر جب ایک جماعت کو جبری طور کے اوپر دبایا جائے اور ایک دوسری جو اس کی پیرلل حریف جماعت ہے اس کو فیسلٹی دیا جائے، میری دانش میں اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کا چربا چل رہا ہے اور جمہوریت کے نام پر عوام سے مذاق ہو رہا ہے۔ نگران حکومتیں جن کا مینڈیٹ فقط الیکشنز کروانا تھا، وہ اپنے اصل کام کی بجائے ہر وہ کام کر رہی ہیں جو کوئی بھی منتخب حکومت کیا کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل عمران خان سے وابستہ ہے۔ اگر عمران خان میں قید ہے تو پھر آپ سمجھ لیجیے دور جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت مقید ہی ہے۔ جی کاشف صاحب، دوسرا یہ ہے کہ آپ عوامی تحریک سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کی کافی خدمات ہیں۔ گزشتہ آپ ماضی میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس بھی نظر آیا عوامی تحریک کا، تو کیا اب اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو کوئی اس طرح کا الائنس ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ محتاب صاحب، جو پولیٹیکل الائنسز ہوا کرتے ہیں یہ قبل بات ہوگی جا رہا پاکستان بنیادی ایک نظریاتی جماعت، اور جو محمد القادری صاحب کا آپ بارہا اس بات کو سنیں کہ جب تک آپ الیکشن ریفارمز نہیں کرتے، جب تک آپ اس سسٹم کے اندر میجر چینجز نہیں لے کر آتے، اس وقت تک یہ موجودہ نظام انتخاب آپ کو کبھی بھی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آلدو پاکستان عوامی تحریک جنرل الیکشنز لڑنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے، تاہم تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کے ساتھ جو انتخابی ہمارا اتحاد ہے، یہ وقت آنے پر ہی ہم اس کے بارے میں سکتے ہیں، اور کوئی بھی امکان کا جو امکان ہے وہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چلے ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ قبل اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ رائے صاحب، آپ بتائیے گا کہ امریکہ پھر سے پاکستان کے ساتھ روابط کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی بیان آیا تھا جب یہ 12 ربیع الاول کا جو ہے سانحہ پیش آیا، دھماکے ہوئے، تو اس کے بعد سے اور ابھی بھی ان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے آرمی چیف سے۔ آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے تعاون کا؟ وٹ صاحب، ایک انٹرنیشنل ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا اپنے جو عوامی تحریک کے بھائی کاشف صاحب سے۔ جی کاشف صاحب، یہ وہ وقت تھا جب آپ کو اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ایک ماضی کے اتحادی ہونے کے ناطے نہ آتے، لیکن جب آپ انقلاب، ہیومن رائٹس اور علم کی برتری، علم کا راج، عمل کا راج، ایک مستقبی انقلاب، ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ وقت تھا۔ اور سب سے بڑھ کے معذرت کے ساتھ قادری صاحب کا علم و عمل قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، ایسی شخصیات صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن میں جو مانتا ہوں وہ یہاں آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب قوم کو یا ایک سیاسی جماعت کو یا ایک پسے ہوئے طبقے کو آپ کی آواز کی ضرورت تھی۔ علمی کام بالکل ٹھیک ہے، صدیوں تک قوم کے کام آئیں گے، نسلوں کے، امت کے کام آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب خاموشی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے پتا ہے
میں چند ایسے رابطہ کاروں سے واقف ہوں یا ان کو جانتا ہوں جنہوں نے عوامی تحریک کی قیادت سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، ہمارے ساتھ آئیں، ملیں، بیٹھیں، آواز اٹھائیں، لیکن آگے سے مسلسل خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ایک ایسی قد آور شخصیت، ایک ایسی انٹرنیشنل لیول کی شخصیت جب خاموشی اختیار کرتی ہے تو میرے جیسے جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے علم کو مانتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو جو نیشنل لیول پہ انہوں نے اصطلاحات یا جو ایک خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف بولے ہیں، وہ چیزیں جو ہے نا اس کے بعد تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ یہ خاموشی جو ہے ان کو نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی۔ باقی ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایک موقف ہے، سب کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن اس جماعت کا کیونکہ مفاد ایک جو تبدیلی تھی، سسٹم کی تبدیلی تھی، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا پہلے، لیکن اب ان کی خاموشی جی کی وجہ سے تھوڑے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس پہلا پھر اشاروں پہ تھا، اب کی بار وہ اشارہ نہیں ہے تو سب کچھ دور دور۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اس جو سیاسی جماعت ہے، اور میرے مطابق سب سے جو ایک علمی اور جس میں ایک بڑی قادری صاحب کی خدمات اس قدر ہیں کہ اس ملک کو یا اس قوم کو چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، 62-63 یا اچھا رائے بنیادی صاحب، جو نکات ہم ہیں ان کا امریکہ بھی کے نہیں پتا حوالے سے تھا۔ بعد میں بات کریں گے، اس پہ میں کاشف صاحب کی ٹیک لے لوں۔ کاشف صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ رائے صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا۔ بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر قادری کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو تنقید اور کرٹیسزم ہے یہ اظہار رائے کا ایک بلند ترین درجہ ہے، تاہم میں اپنے بھائی کے اس نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان عوامی تحریک کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے اختیار رابطہ کاروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ انہوں نے ہمارے کس پہ ہماری جماعت کی، ہم نے ہر اس کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کنڈم کیا ہے، اور ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ذاتی حوالے سے اس وقت سمجھتا ہوں کہ عدالتی حوالے سے جو بھی معاملات اس وقت ان کے چل رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کی۔ پچھلے ہی دنوں باز گنڈا پور صاحب ہمارے جنرل صاحب بڑی کے بعد سمجھتے ہیں کہ ابھی انتخابی الائنس جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الائنس کی بات جب تک آپ کے سامنے پولیٹیکل سیناریو کلیئر نہیں ہوتا اور سرکمسٹانسز جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتے، اس وقت آپ واضح کلیئر ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے کہ تحریک کو کوئی اشارہ ہے، تو میری نظر میں یہ ایک ایسی اشارہ دینے والے لوگ ہیں جن کے خلاف ہم لوگوں کو لوگ جن کے خلاف ساری آج تک عبارت ہے، اور آج بھی وہی لوگ جن کی طرف یہ کر رہے ہیں انہی کے اشاروں کے اوپر ہے، بلکہ جو ہے کرو فرق کے ساتھ پاکستان کے اندر واپس آ رہا ہے۔ سے بلکہ یوں کہوں گا کہ پالیٹکس کے اندر آپ کسی دوسری جماعت کے ساتھ غیر مشروط طور پر پاکستان عوامی تحریک کا ایک اپنا نظریہ ہے، تحریک کا نظریہ رکھتی ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ان کے جی ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ہم پلیٹ فارم کے اوپر اس کے خلاف بلند۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو کنڈیمڈ بھی کرتے رہیں گے۔ رائے صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس اور الیکشن قریب آتا نظر آ رہا ہے، کیا آئندہ ہونے والا الیکشن صاف شفاف ہوگا، دھاندلی سے پاک ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج ایک چیز لکھ کے رکھ لیں،
آپ یاد کریں گے کہ کچھ دن قبل یہ چیز ہمارے ہاں زیر بحث رہی، پاکستان میں الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کچھ محرکات ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو واضح نہ ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کیسز کا فیصلہ ہے وہ آ جائے گا، اس کے بعد کچھ سیاسی جماعتیں، میں کچھ کہوں گا، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا مکو ٹھپ دینا، جب تک ان کا مکو نہ ٹھپ دیا گیا الیکشن کی طرف یہ سلسلہ نہیں بڑھنے والا۔ جہاں تک بات نواز شریف صاحب کی ہے، ان کے آنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بٹ صاحب یہ چیز اب بحث کے قابل ہی نہیں رہی، معاملات اس سے آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں۔ پچھلے 4 سے 5 دن تک میرے پاس وہ خبریں آئی ہیں، وہ چیزیں آئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ یہ نون لیگ کبھی ایک نون لیگ کا جو گڑھ ہے وہ لاہور ہوا کرتا تھا یا پنجاب ہوا کرتا تھا۔ پنجاب کے اندر ایسے اضلاع بھی تھے جہاں سے 5 لوگ جو ہے نا ٹوٹلی جتنی سیٹیں تھیں نا صوبائی اسمبلی کی، وہ سارے کے سارے نون لیگ کے الیکٹ ہوئے۔ لیکن واٹس ایپ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ نکلنے کو تیار ہی نہیں نون لیگ کے لیے۔ ٹھیک ہے آخر نکلیں تو نکلیں بھی کیوں، کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ اس لیے نکلیں کہ پیٹرول جو ہے وہ 350 کو چھو کر نیچے آ رہا ہے، اس لیے نکلیں کہ ڈالر جو ہے مہنگائی زیادہ ہے اور ان کی جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے وہ بھی نون لیگ کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، وہ بھی مہنگائی عوام مطمئن نہیں ہے۔ مہنگائی نہیں ہے واٹس ایپ، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، مہنگائی یہ پرانی چیز ہو گئی ہے، لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں، آئے روز یقین کرے بچے پل نہیں رہے، لوگ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے حالات کیا ہوں گے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں۔ منرل واٹر پینے والے اے سی کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حقائق کون بتائے گا رائے صاحب؟ حقائق کون سامنے لے کر آئے گا؟ سر حقائق جاننے ہیں نا، جو لوگ دعوے کر رہے ہیں نا کہ چیزیں ہم نے بہت بہتر کر دی ہیں، بہت بہتر کر دی ہیں، ہم نے معیشت یہاں سے یہاں کھڑی کر دی ہے، امن و امان یہ ہو گیا ہے، ایک دن کے لیے عوام میں نکل کے دکھا دیں یہ لوگ، پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہے، عوام خود بتا دے گی۔ بارود بھرا پڑا ہے اس قوم کے اندر، اور اگر اللہ نہ کرے یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہے، اس قوم کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف نہ ملا یا کچھ۔ کاشف صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن اتنے سال گزر گئے لیکن لوگوں کو انصاف نہیں ملا، عوامی تحریک کو کسی بھی پلیٹ فارم سے انصاف نہیں ملا، آپ کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا رکاوٹیں؟ تھینک یو۔ تو آپ ہی سینسٹیو بڑے اہم ایشو طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہا تھا کہ انصاف یہاں ہوا اب کے مظلوم نے پائی ہے سزا اب کے برس بھی۔ بات یہ ہے کہ 2015 سے آنورڈ یہ عدالتی نظام ہے، اس میں پاکستان کی عوامی بھی کوئی ایک دن، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ نہیں ہے جب ہمارے ورکرز، ہمارے قائدین اور پاکستان عوامی تحریک کے وابستگان جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بسمہ امجد، ہماری تنزیلہ شہید جو ماڈل ٹاؤن میں ہماری بہن جس کو شہید کیا گیا، ان کی بیٹی نے جب کورٹ سے رجوع کیا تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دلائل کو سنا اور ایک GIT تشکیل دی گئی ہائی کورٹ کے جو آنریبل چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں، اور وہ GIT جو تھی اس نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس میں ہمارے جتنے زخمی تھے اور بھی ہمارے کنسرن لوگ تھے، پاکستان عوامی تحریک کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی جو ہے وہ مکمل ہو گئیں، ملزمان کے بیان ریکارڈ ہو گئے، اور جیسے ہی جو ہے وہ ٹرائل اس رپورٹ ہے اس کا چالان پیش کیا
جانے لگا تو 2019 سے یہ جو ہے یہ اسٹیج کے اوپر ہیں اور انہوں نے آ گئے اور وہ مقدمہ ہے وہ نہیں چل پایا. 2 دفعہ مکمل ہو چکی ہے مگر ابھی تک اس کا خیال اسٹیج کے بعد دوبارہ سے یہ چل رہا ہے اور جس میں ملزمان کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں, ہمارے زخمیوں کے, ہمارے شہداء کے, وارث ہمارے وہاں کے سینکڑوں شہادتیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. اگر ہمارے عدالتی نظام کی سستی کا عالم یہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا وہ ظلم جس کو پوری دنیا نے کنڈم کیا, جس کے اوپر ہزاروں ایویڈنسز ویڈیوز میں عینی شاہدین کے بیانات کی صورت میں پورا پن کا الیکٹرانک میڈیا, پاکستان کا پرنٹ میڈیا, اس کے اندر ان گنت اور ناقابل وہ اس طرح کے ثبوت اور ایویڈنسز عدالتوں کے سامنے کی گئی ہیں کہ اس کے باوجود پاکستان عوامی تحریک کے اس مقدمے کو اس طرح سست رفتاری کے ساتھ اور سست روی کے ساتھ جو ہے کیا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو انصاف ہم کے اندر اپنی زندگی میں نہیں ملے گا, ہمیں اس انصاف کے لیے بھی شاید عدالت کا دروازہ ہی بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے کاشف صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے آ گیا. تو آپ آخر میں یہ بتائیے گا کہ آنے والے الیکشن کا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا الیکشن شفاف ہو سکیں گے؟ میری دانست میں حالات و واقعات کے پیش نظر میں بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ شفاف اور دھاندلی کے بغیر کسی بھی صورت پاسبل نہیں ہے, جو انوائرمنٹ اور جو سرکمسٹانسز اس وقت کریٹ کیے جا رہے ہیں خاص میں یوں سمجھتا ہوں بلٹ مینڈیٹ ہوگا جس میں مختلف جماعتوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ بقدر جائے گا اور پاکستان کے اندر پھر ایک مرتبہ جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارا جائے گا اور جمہوریت کے نام کے اوپر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہماری پارلیمان کے اندر پھر سے جا کر بیٹھے گی. اچھا, مختصر سا جواب دیجیے گا کہ استحکام کے لیے, تاکہ ملک میں خوشحالی آئے, استحکام ہوگا تو خوشحالی آئے گی, اس کے لیے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ میری دانست میں پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو ہے وہ جماعتوں کے سروائیول سے باہر نکل کر ڈاکٹر طاہری صاحب نے جو بات کہی تھی کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, جی اس ایجنڈا کے اوپر کے لیے پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اکٹھا ہوگا, اس لیے کہ ہمارے ملک کی جو تیزی کے واہی کی طرف چل رہی ہے سے سوچنا چاہیے کہ ہم ہیں, اس لیے تمام تر سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے بھی زیادہ پاکستان کی بقا کے پوائنٹ. جی کاشف صاحب, رائے صاحب آپ مختصر جواب دیجیے گا کہ سیاسی استحکام کے لیے, ملکی استحکام کے لیے تمام پارٹیاں کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ جیسے لوگ جب جاننے والے اور خبریں رکھنے والے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ملکی استحکام کے لیے سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں, تو اس وقت تھوڑا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ چیزوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں یا ویسے ہمارے جو ہیں وہ ہمیں بھڑکانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر کچھ کر سکتی ہوتی نا تو یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی جو اب ہو چکی ہے. اس ملک کی جتنے بھی سیاسی سیٹ اپ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ سوائے کوئی 1-2 لوگوں کے سارے کسی خاص سیٹ اپ کے پیدا کردہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میں کھلے عام کہوں گا, دیکھیں ایک بندہ ہو, ایک کیلیبر کا بندہ ہو, ایک نظریے والا آدمی ہو, ایک صلاحیتوں والا آدمی ہو, وہ خود کو کریٹ کرتا ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں, یہ کچھ چند ایک کے علاوہ اور ان کے لیڈران. ٹھیک ہے, رائے صاحب صحافی تجزیہ کار
رائے عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ میاں کاشف محمود صاحب پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، سیاست نہیں ریاست بچانی چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک کی استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، اور جہاں تک پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات ہے تو پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو تب ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔